الفاظ آپ کو جاننے تو جملہ تیار ہو. اب ہم لوگ فعل پر آتے ہیں. انگلش میں جب ہم لوگ فعل کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں؟ انگلش میں یا اردو میں کون کون سی چیزیں ہیں ہمیں جاننی پڑتی ہیں جب ہم کسی اس کی جو ہے بات کرتے ہیں ہم لوگ انگلش میں؟ ہاں، کیا کیا چیزیں ہیں جو انگلش میں جب ہم بات کرتے ہیں کسی فعل کی؟ ہم لوگ اس پہ غور کرتے ہیں تھوڑا، پھر وہ بات کلیئر ہو. جیسے ہم کام کے بارے میں، فعل کا مطلب کوئی کام ہو گیا، ٹھیک ہے. میں اس کو سب کو رومن میں لکھتا ہوں تاکہ اردو انگلش والے سب کو سمجھ میں آ جائے. کسی کام کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسے ہم کہیں کہ زید کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی نہیں. زید کھانا کھا رہا ہے. چلیے اس میں کام کیا ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ ایک لفظ، دو، کون سا لفظ ہے بتا رہا ہے؟ کام کیا ہے اس میں؟ کھا رہا ہے. ویری گڈ، کھا رہا ہے. کھانا کھا رہا ہے. اس فعل کے اندر جو ہے اس کام. اچھا، پھر یہ ٹینس کون سا ہے؟ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ ٹینس پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا فیوچر ہو گیا یا پاسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ ان میں سے کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پریزنٹ، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حال کی بات ہو رہی ہے. حال. فیوچر مطلب مستقبل، پاسٹ ماضی، ماضی مستقبل حال. تو حال کی بات کیسے پتا چلا؟ کس لفظ سے؟ رہا ہے، ٹھیک، رہا ہے. تو عربی، اب یہ ہو گیا جو ہے اردو کا فعل ہو گیا، یا ہندی، یا آپ سمجھ لیں کہ انگلش کا بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. عربی میں کیا خاصیت ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی فعل استعمال کرتے ہیں تو اس فعل کے اندر لکھی ہوئی بہت ساری چیزیں کوڈڈ ہوتی ہیں. جب بھی ہم کسی فعل کی بات کریں گے تو ہم اس کو لکھیں فعلن، ٹھیک ہے. کسی بھی فعل کی بات کریں ہم لوگ، یہ فعلن آخر میں تنوین لگا ہے تو یہ اسم ہے، ٹھیک، لیکن لکھ رہے ہیں ہم لوگ فعل. اس کے اندر تین چیزیں چھپی ہوتی ہیں. اس فعل کے اندر، عربی فعل کے اندر تین چیزیں چھپی ہوں گی. کون کون؟ یہ کوڈنگ میں لکھی جائے گی، وہ کوڈنگ ہم کو سمجھ نہیں آ رہی انشاءاللہ. کیا کیا تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک کی پہلی بات تو کام کیا ہو رہا ہے، ٹھیک، مدد کر رہا ہے، مار رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کام کیا ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ کون کر رہا ہے. یہ پروناؤن کے تحت آئے گا. پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے. نہیں، اس میں اشارہ، چلیے اس میں اشارہ اپنا اچھا یاد دلایا، ابھی اس پہ آئیں گے. پروناؤن وہ ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں اور اس کو دوسرے الفاظ سے استعمال کرنا چاہیں. جیسے زید آیا اور وہ بہت اچھا لڑکا ہے. زید آیا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے. پروناؤن کیا ہے اس میں؟ زید آیا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے. وہ ہم چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ زید آیا، زید بہت اچھا لڑکا ہے، زید کے پاس میری کتاب ہے، زید آج مجھے اپنی کتاب دینے آیا تھا. ہم نے 4 مرتبہ زید کا استعمال کیا اور پیراگراف کافی مشکل سا لگ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ زید آیا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے پاس میری کتاب ہے، وہ مجھے دونوں پروناؤن ہیں، وہ مجھے کتاب واپس کرنے آیا ہے. ٹھیک، اب دیکھتے ہیں کہ وہ، اس کا، مجھے، یہ سارے کے سارے عربی میں پروناؤن میں شامل ہو گئے. انگلش میں بھی ہوتے ہیں کچھ. تو یہ اس میں فعل کے اندر بھی بتاتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے، اور وہ کون ہے. وہ سب، تم دونوں، میں، ہم، وہ عورتیں، تم سب عورتیں، ٹھیک ہے، وہ سب آدمی. یہ اس طرح سے فعل جو ایک ورڈ ہوگا اس کے اندر یہ انفارمیشن چھپی ہوگی کہ کام کرنے والا وہ ہے، وہ سب ہے، تم ہو، تم سب ہو، میں ہوں یا ہم ہیں، آدمی ہیں، عورتیں ہیں، ایک عورتیں ہیں، ایک سے زیادہ عورتیں ہیں، دو ہیں، 2 آدمی ہیں. یہ ساری انفارمیشن عربی کے فعل میں ان بلٹ ہوتی ہے. ایک لفظ کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر یہ انفارمیشن ہوتی ہے. تیسری انفارمیشن کیا ہوگی بتائیے؟
تھا رہا ہے، ٹینس بھی اس میں چھپا رہتا ہے، وہ تو رہتا ہی ہے، جیسے گو وینٹ گون کے اندر بھی ٹینس چھپا رہتا ہے، اسی طرح سے اس میں بھی. تو ٹینس یعنی وقت، زمان، جس کو زمان اور مکان کہتے ہیں، زمانہ، ٹائم اینڈ پلیس، زمان اینڈ مقام. تو وقت، ٹھیک، جس کو ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں، وقت، ماضی، مستقبل، ٹھیک ہے، اور حال، ٹھیک، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تینوں ایک لفظ ہی کے اندر کوڈڈ رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، جن کو ہم کو آج جاننے کی کوشش کرنی کہ اس کو پہچانے کیسے ہم، کہ کام کیا ہو رہا ہے، جو کہ آپ کو فعل کے لیٹر دیکھ کے پتا چل جائے گا کام کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، یہ اس کے پیٹرن سے پتا چلے گا کہ آواز کیسی نکل رہی ہے. ان تینوں کو لے کر آوازوں کا ایک آواز کا ایک پرٹیکولر ٹون ہوتا ہے، جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کام کون کر رہا ہے، اور اسی ٹون سے آپ کو پتا چلے گا پیٹرن سے کہ کس وقت میں کام ہو رہا ہے، ماضی، مستقبل یا حال. ٹھیک. تو عربی فعل کے بارے میں ہم نے کیا کیا چیزیں ابھی سیکھی ہیں، ایک بار آپ بتائیے. ابھی یہ جو سامنے آپ کے لکھا ہے کہ عربی فعل ایک لفظ ہوگا، اس لفظ کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوں گی؟ کام ہوگا، کون کر رہا ہے، کام کا کرنے والا، ٹھیک، کون کیا ہے، اور کام کا کرنے کا وقت کیا ہے، ماضی، مستقبل یا حال. ٹھیک. تو یہ ہمارا بیسک ہو گیا اس بات کو سمجھنے میں کہ عربی جو فعل ہوتا ہے وہ انگلش اور اردو اور ہندی فعل کی طرح اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. کافی جامع یا کافی ایک ہی لفظ کے اندر تین انفارمیشن انبلٹ ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے عربی جملے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، ہوگا نا چھوٹا، کیوں؟ کیونکہ فعل کے اندر ہی بہت ساری چیزیں آ گئی، اسی لیے جملہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ورحمنی، ورحمنی فعل ہے اور ایک دو چیزیں اور لگی ہیں، یہ پورا سینٹینس ہے ورحمنی. ٹھیک ہے. فغفر لی، یہ پورا سینٹینس ہے کہ آپ مجھ پر رحم فرمائیے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، بس آپ مجھے معاف کریے. فغفر لی لکھا ایک ہی ورڈ دکھتا ہے لیکن پورا جملہ ہے. اسی لیے عربی کا جملہ چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ ورب کے اندر تینوں انفارمیشن انبلٹ ہوتی ہے جو کہ دوسری زبان میں نہیں ہوتی، اور یہ سارے میتھمیٹکس کے پیٹرن کی طرح ہوتی جو ہمیں سمجھنا ہے. پھر ایک اور مزیدار چیز ہم دیکھتے ہیں کہ عربی جو ورب ہوتے ہیں وہ زیادہ تر 3 لیٹر ہی کے ہوتے ہیں. کوئی ایگزامپل آپ بتا سکتے ہیں عربی ورب کا اگر آپ کو یاد ہو؟ فعلا کیا معنی ہوتا ہے یہ بھی بتائیے. اس نے کیا، کسی کام کو کر. کوئی اور آسان لفظ بتائیں جو سب کو پتا ہو. فعلا تو ہم ہاں ضرب، دخلا لے لیتے ہیں، دخلا اردو میں ہم لوگ جانتے ہیں. کوئی جو دخلا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے بتائیے، جو نہیں جانتا ہے وہ اندازہ لگے. داخل ہونے سے لینا ہے اس کا. ٹھیک ہے. دخلا 3 لیٹر ہے، دخلا. ٹھیک ہے. خارج ہونا، خارج ہونے میں کیا کیا 3 لیٹر ہوں گے؟ خا، را اور جیم. ٹھیک. خارجا خارج ہونا یعنی نکل جانا، ایگزٹ، میں کلاس سے خارج ہو گیا، نکل گیا. ٹھیک ہے. مخرج نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے. سجدہ، ٹھیک ہے نا، سجدہ کے اندر سا، جیم اور دال، سجدہ کرنا، سجدہ. ٹھیک ہے. سجدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. غفرا معاف کر دینا. ٹھیک ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو فعل ہوتے ہیں، مور دین 90% جو قرآن شریف میں آئے، بلکہ آپ 95% فعل کہہ لیں، ورب جو قرآن شریف میں آئے ہیں وہ ٹرائی لیٹرل ہیں، 3 لیٹر والے ہی ہیں. ٹھیک ہے. 3 لیٹر والے، جیسے فعلا، فتحا، نصرا، ضربا. فعلا کرنا، فتحا کھولنا یا جیت حاصل کرنا، نصرا کرنا، ضربا مارنا. معنی ہو سکتا آپ کو نہ یاد ہو، نہیں معلوم ہو، لیکن اتنا ہم لوگ سمجھے. پہلی بات، فعل کے اندر 3 انفارمیشن چھپی ہوگی، کون کر رہا ہے، کب کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کام کا نام، کرنے والے کا نام، پتہ، وقت، یہ تینوں آگے. پھر دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ عربی جو فعل ہے، یہیں سے آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، عربی جو فعل ہے وہ زیادہ تر جو آئے ہیں، بلکہ ان جنرل جو عربی لفظ زبان میں ہوتے ہیں جنرلی بھی وہ زیادہ تر 90% 3 ہی لیٹر کے ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں کیا اردو اور انگلش میں ایسا ہوتا ہے یا ہندی میں؟
کہ کام کے نام ہمیشہ 3 لیٹر سے. آپ پائیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کسی بھی زبان کو آپ کہیں، اگر کوئی ایسی زبان ہے تو آپ بتائیں کھوج کے سمجھ کے کہ جس میں لیٹر کے نمبر امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان نمبر سے پھر سارے پیٹرن کریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک. اب ہم لوگ آتے ہیں ٹینس پر. تیسری بات ہم لوگوں نے 2 بات دیکھی ہے. ایک تو ہے کہ ورب کے اندر بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے. دوسری بات کہ ورب زیادہ تر 90 to 95%، قرآن میں تو زیادہ تر بالکل زیادہ 2 4 5 10 ہوں گے جو 4 یا 5 لیٹر کے ہیں، باقی سب 3 لیٹر کے. تو دوسری بات ہے کہ 3 لیٹر کو. تیسری بات 3 طرح کے اس کے اندر ٹینس پائے جائیں گے. ٹھیک. کتنی طرح کے ٹینس پائے جائیں گے؟ 3 طرح کے ٹینس پائے جائیں گے، جو کہ ہم لوگ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سے 3 سمجھتے ہیں، ویسے ہی سمجھے 3 ہیں. ایک تو ہے پرفیکٹ ٹینس. پرفیکٹ ٹینس جس کو ہم لوگ کہیں گے ماضی. ماضی یعنی عام طور سے اس کو کہتے ہیں پاسٹ. ٹھیک ہے، پاسٹ. دوسرا ہوتا ہے امپرفیکٹ ٹینس، جس کو عربی میں یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، مضارع. ٹھیک. مضارع یعنی اب مضارع کیا ہے؟ یہ امپرفیکٹ ٹینس ہے، اور اس کی یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن ہے، وہ کام جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ہونے والا ہے، یعنی اس کام کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا. جو کام ہو چکا ہے، دا ورک وچ از ڈن، جو کام ہو چکا ہے، جس کا رزلٹ آ چکا ہے، جس کا رزلٹ نتیجہ آ چکا ہے، اس کو ہم لوگ ماضی کہتے ہیں. جس کام کا رزلٹ نہیں آیا ہے، نتیجہ نہیں آیا ہے، اس کو مضارع کہتے ہیں. نتیجہ کیوں نہیں آیا ہے؟ ورک ان پروگرس، کام چل رہا ہے، یا ورک از ناٹ ایون اسٹارٹیڈ، کام ابھی چالو ہی نہیں ہوا تو نتیجہ نہیں آیا. یعنی کہ پریزنٹ. ٹھیک ہے، پریزنٹ. اور دوسرا کیا ہوگا؟ فیوچر، یعنی حال اور مستقبل دونوں ہی ایک ٹینس ہوتا ہے، جس کو مضارع کہتے ہیں. تو وقت کے حساب سے ایک بڑی عجیب بات جو عربی فعل میں ہے وہ یہ کہ اس کے اندر 3 ٹینس نہیں ہوں گے کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. عربی فعل میں 2 ہی ٹینس ہوں گے، ایک تو پاسٹ ہوگا اور دوسرا جو ہوگا پریزنٹ اور فیوچر، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا. ٹھیک. یہ ہم لوگ بات کر چکے جب ہم لوگ اشہد اللہ الہ کی بات کر رہے تھے کہ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اور کیا ہوگا دوسرا ترجمہ اس کا؟ میں گواہی دے رہا ہوں. دے رہا ہوں، دیتا ہوں، دوں گا. پریزنٹ اور فیوچر دونوں. ٹھیک. تو یہ ایک عجیب بات ہے جو یاد رکھیں. ماضی کا ایک لفظ ہوگا پاسٹ کا، پریزنٹ اور فیوچر کا دوسرا لفظ. تیسرا ہے امپریٹو، یعنی آرڈر یا ریکویسٹ. یہ ہے امر، جس کو کہتے ہیں امر، جس کے اندر آرڈر یا انٹرسٹ یا ریکویسٹ آ جاتی ہے. اس کو امپریٹو ٹینس ہم لوگ جانتے ہیں، جیسے کھانا دو، دعا کرو، پڑھائی کرو، اٹھو، بیٹھو. آرڈر جس میں ہو، یا اپنے سے بڑے سے کہا جائے، اللہ تعالیٰ سے کہا جائے، تو پھر وہ ریکویسٹ ہوگا کہ آپ ہماری مغفرت کر دیجئے، آپ ہم کو نیک بنا دیجئے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے جو ہے کام کو بنا دیجئے. یہ ساری چیزیں امر میں آتی ہیں، ریکویسٹ میں آتی ہیں، یا حکم میں ہوگا جب یہ دوسری طرح سے استعمال ہوگا. تو 3 ٹینس ہو گئے، ماضی، مضارع، امر. ٹھیک ہے نا، 3 ٹینس. کتنی چیزیں ایک بار پھر سے ریپیٹ کی جائے. ورب کے متعلق ہم لوگوں نے 3 چیزیں کی. نمبر 1 کیا تھی؟ پہلی بات جو ہم لوگوں نے سلائیڈ پر یہاں کیا، کیا تھی پہلی بات ورب کے بارے میں؟ کام اور وقت. کام کون کر رہا ہے اور اس کا وقت. دوسری بات ہم لوگوں نے، ہاں، دوسری خاص بات کیا دیکھی؟ 3 لیٹرز ہی ہیں. ہاں، دوسری خاص بات ہم لوگوں نے یہاں دیکھی، عربی فعل زیادہ تر 3 ہی لیٹرز کے بنتے. ٹھیک. تیسری بات ہم لوگوں نے ٹینس کے کی 3 ٹینس ہوتے ہیں، ماضی، مضارع، امر. اور اس میں ایک عجیب بات یہ تھی، پاسٹ کے لیے ایک لفظ ہوگا، پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے دوسرا 2 ایک ہی لفظ ہو جائے گا، اور امر جو کہ تیسرا. آج کا ہمارا معاملہ ماضی پر ہے.
ہم لوگ اس کو شروعات کرتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے کچھ پیٹرنز میں دکھاؤں گا. ابھی آپ بھول جائیے کہ آپ ورب پڑھ رہے ہیں اور یا آپ عربی پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, سب بھول جائیں. اب آپ کے سامنے میں کچھ آوازیں نکالوں گا اور آپ پھر اگلی آواز نکالیں گے. ایک لفظ یہاں لکھا ہوا ہے فعلا, ٹھیک, اور دوسرا لفظ میں نکالتا ہوں آواز. آپ چاہیں تو اسکرین نہ دیکھیں. میں ایک آواز نکالتا ہوں فعلا, دوسری آواز اس سے ملتی جلتی اس کا پیٹرن نکالتا ہوں فعلو. فعلا سے فعلو, فعلا فعلو. اب آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اردو پڑھنے والے ہوں یا انگلش پڑھنے والے ہوں یا اردو یا ہندی پڑھنے والے ہوں. اب آپ کے ذہن میں جب میں کہتا ہوں فعلا فعلو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی اپنی نیٹو لینگویج میں اس کی اسپیلنگ لکھ رہا ہوگا. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں فعلا فعلو فعلا فعلو تو آپ کس زبان میں اس کو لکھا ہوا پا رہے ہیں اپنے ذہن میں؟ عربی ہے. آپ تو چونکہ پڑھ چکے ہیں, لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوں گے کہ میں اردو انگلش یا جو زبان میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں اس زبان میں دیکھ رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں. ٹھیک ہے نا؟ فعلا فعلو, اس میں آواز پر غور کر کے ہمیں بتائیے. آپ بھول جائیے کہ آپ زبان پڑھ رہے ہیں. آپ آواز پر غور کر کے بتائیے کہ آواز کیسے چینج ہو رہی ہے. فعلا فعلو فعلا فعلو, آواز میں کیا فرق آ رہا ہے؟ ٹون میں آ اور او کا چینج ہو رہا ہے. ٹھیک, فعلا فعلو. اب میں کہہ رہا ہوں جعلا جعلو, کیا وہی چینج آ رہا ہے؟ ٹھیک, آ اور او کا ہی چینج آ رہا ہے. یہ کہیں سے ایکو جی اب ٹھیک. تو فعلا یہ اور فعلا جعلا. آپ لوگ مائک میوٹ کر لیں تو بہتر رہے گا تمام حضرات. جی, تو فعلا فعلو جعلا جعلو. ٹھیک, اسی طرح سے ہم اگلا لفظ لیتے ہیں نصرا نصرو. ٹھیک ہے, کیا آپ کو پیٹرن آپ کو ایک سیم مل رہا ہوگا؟ ٹھیک ہے, فعلا فعلو جعلا جعلو نصرا نصرو. ٹھیک ہے, ضربا ضربو دخلا دخلو. تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ ایک ہی آواز ہے جس کو ہم لوگ آ اور او سے چینج کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے ہم کو. ٹھیک, اب انمیوٹ کر لیں آپ لوگ اور اب آپ کی باری ہے, میں نہیں بولوں گا. یہاں لکھا تھا فعلا تو بن گیا فعلا فعلو. یہاں لکھا ہے جعلا, کیا بنے گا بتائیے آپ لوگ؟ جعلا جعلو. ٹھیک, آگے دیکھیے فتحا, بتائیے فتحا فتحو. ٹھیک, نیکسٹ نصرا, کیا بنے گا؟ نصرا نصرو. اگلا دیکھیے خلقا خلقا خلقو. ٹھیک, پھر ذکرا, اس سے کیا بنا؟ ذکرا ذکرو. ٹھیک, عبدا عبدو. ٹھیک, یہ بات ہو گئی. پھر دیکھیے ضربا ضربا ضربو. ٹھیک, اب آپ لوگ یہاں پر ایک بات کو غور کریں. ٹھیک ہے, میوٹ کر لیجیے آپ لوگ. آپ لوگ اپنا اپنا مائک میوٹ کر لیں, دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں ہم دیکھتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ آواز کس طرح سے چینج ہو رہی ہے. ایک بات آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے امید ہے کہ سیکھ لیا ہو. دوسری بات اب آپ دیکھیے عربی میں جب ہم اس کو لکھ رہے ہیں تو اسپیلنگ کیسے چینج ہو رہی ہے, اس پر آپ غور کریے. دیکھیے فعلا کوئی مسئلہ نہیں تھا, فعلا ہم اس پر جزم نہیں لگا رہے ہیں, فعلا نہیں کہہ رہے ہیں. فعلا جو نورانی قاعدہ میں پہلی تختی آتی ہے نا
مفردات مرکبات اس میں آ جاتا ہے، مرکبات میں. فعلا فعلا، اور یہاں دیکھیے فع تو ویسے ہی ہے، لو کو لکھنے کا انداز الگ ہے. لام واو پیش لو، اور یہ ایکسٹرا ایک الف جوڑا گیا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ اس کو غور کریے. صرف فعلو تو اس لو کو کھینچا جا رہا ہے. فعلا فعلو، فعلا فعلو، ڈبل لینتھ کھینچا جا رہا ہے. صرف لام پیش لو نہیں ہے کہ فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلا فعلو، جعلا جعلو. تمام جگہوں پر دیکھیں آخری لیٹر پر پیش واو جزم اور ایک الف ایکسٹرا آ رہا ہے. فتحا فتحو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے نصرا نصرو، ٹھیک ہے. خلقا خلقو، ذکرا ذکرو. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی اسپیلنگ کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے. عبدا عبدو. اب آپ اپنی جگہ پر ایک ہوم ورک کریے. ضربا سے ضربو لکھ کے دکھائیے آپ لوگ، لکھیے آپ لوگ، لکھیں آپ لوگ. ضربا کے بعد ضربو لکھیں. کیسے لکھیں گے اب بتائیے، میری ہیلپ کریے. کیسے لکھا گیا ضربو؟ ہاں، با پر کیا لگاؤں؟ پیش. اور پیش واو لگا کر اس پر جزم. اور کچھ ہے یا ہو گیا؟ ایک الف. الف پر کوئی حرکت ہوگی؟ زبر زیر پیش کچھ کوئی حرکت؟ الف خالی رہے گا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گیا ضربا ضربو، ضربا ضربو. سمعا سے کیا بنے گا؟ اب یہاں چینج ہو گیا، بیچ میں زیر آ گیا. تو سمعا آواز ویسے ہی ہے. آپ آنکھ بند کر کے دیکھیں، جعلا جعلو، نصرا نصرو، ذکرا ذکرو. سمعا کیا کہیں گے؟ سمعو، سمعا سمعو. بیچ میں والوں کو چینج ہی نہیں ہو رہا ہے. تو دونوں شروع کے تو ایسے ہی ہیں، سمعا سمعو. آخری لیٹر کو او کر کے کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ضربا ضربو، سمعا سمعو. عملا سے کیا بنے گا؟ عملا عملو، ٹھیک ہے. پھر علیما 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 علیمو، ٹھیک. علیما علیمو. تو ایک بڑی آسان سی چیز ہے جو چھوٹے بچے کو بھی آپ 2 لفظ بتائیں تو باقی سارے وہ ہزاروں لفظ اپنے سے بناتے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں ہم لوگوں نے اس میں سیکھی. پہلے تو ورب کے متعلق 3 چیزیں سیکھی، ٹھیک ہے. اب ہم نے جب ورب کا پیٹرن ہم نے جانا، کیونکہ پیٹرن کے اندر یہ ساری کوڈنگ ہے، کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے. یہ ساری کوڈنگ اسی فعلا فعلو کے اندر ہے. تو کوڈنگ سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. اور اس کوڈنگ میں پہلی بات ہم لوگوں نے سیکھی کہ او کی آواز نکالنا ہے، اور اس کی ایک الگ اسپیشل معنی، اس کا الگ اسپیشل اس کی اسپیلنگ ہے، ٹھیک ہے. تو چاہے بیچ میں زیر بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. سمعا سمعو، ضربا ضربو. اب ہم لوگ اس کا معنی تھوڑا سمجھتے ہیں کیا. یہاں غور کریے. فعلا، جب ہم لوگ کہتے ہیں فعلا فعلا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، ٹھیک ہے. اس نے کیا، اس نے کیا. اب اس نے کیا پر میں سوال کر رہا ہوں، 3 سوال. کون، کب، کیا. یعنی کام کا نام پہلے بتائیے. اس نے کیا. اب میں عربی نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اردو پوچھ رہا ہوں. لکھا ہے اس نے کیا، تو کیا ہے اس میں؟ کام کیا ہے؟ کرنا. کیا ہے؟ کرنا. کرنا. کب کیا ہے؟ اس نے کیا، اس نے کیا. ہی ڈڈ. پاسٹ پریزنٹ فیوچر. پاسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. ماضی ہو گیا. کون کون کر رہا ہے؟ اس نے. ہی کون کر رہا ہے کام؟ وہ. ہی، ٹھیک. اس نے. تینوں چیزیں نکل گئی فعلا کے اندر. اس نے کیا. فعلو جب او کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. جب لا سے لو کر دیں گے، او کر دیں گے تو ہی سے دے بن جائے گا. اس کا پلورل بن جائے گا دراصل. تو فعلا کا پلورل بن جا رہا ہے. تو ان سب نے کیا، دے ڈڈ. ٹھیک ہے. کیا چینج ہوا؟ کیا کام کا نام چینج ہو گیا؟
نہیں ہوا. ٹھیک, سیم. کام کا نام. کیا ٹائم وقت کب کیا یہ چینج ہو گیا؟ پاسٹ پاس ہی ہے نا, پاسٹ کا پاسٹ ہی ہے. سیم. ٹھیک, سیم سیم رہا. اور کون, کیا یہ کرنے والا چینج ہوا؟ ہاں, تو یہ چینج ہو گیا. کیسے چینج ہوا؟ پلورل. وہ سب ہو. ٹھیک, وہ سب ہو گیا. تو ہم لوگوں نے الحمدللہ ایک چھوٹی سی کوڈنگ سیکھی کہ فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. اب میں واپس آتا ہوں, اب آپ ترجمہ. جعلا کا مطلب, اب آپ کو میں بتا رہا ہوں معنی کیا ہے. جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانا, میک. ٹھیک ہے, جعلا کا مطلب ہی میڈ, اس نے بنایا. جعلا اس نے بنایا. جعلو کا کیا مطلب ہوگا؟ دے میڈ, ان سب نے بنایا. ویری گڈ. ٹھیک. فتحا اس نے کھولا. فتحو ان سب نے کھولا. فتحا ہی اوپنڈ. فتحو دے اوپنڈ. ٹھیک, اس نے کھولا, ان سب. اب دیکھیں سب کا سب ماضی میں ہی چل رہا ہے, کوئی فیوچر اور مستقبل نہیں ہے کہ وہ کھولے گا, وہی ہے, ماضی ہے. نصرا مدد کیا. نصرو کیا ہوگا؟ ان سب نے مدد کیا. ہی ہیلپ سے بن جائے گا دے ہیلپ. ٹھیک ہے. خلقا اس نے کریٹ کیا, اس نے خلق کیا. خلقو ان سب نے خلق کیا, ان سب نے کریٹ کیا. ٹھیک ہے. ذکرہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکرہ ذکر کرنا, یاد کرنا. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. عبادہ کا مطلب اس نے عبادت کیا. عبادہ اس نے عبادت کیا. عبدو ان سب نے عبادت کی. ٹھیک ہے. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا. ضربہ اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. سمیع کا مطلب اس نے سنا, تو سمیع کیا ہو جائے گا؟ ان سب نے سنا. ٹھیک ہے. عمیلہ کے اندر دیکھیے عین میم لام, عمل ہے, عمل کیا. عمیلہ اس نے عمل کیا, اس نے کوئی کام کیا. اور عمیلو کا مطلب دے ڈڈ, سب نے کوئی عمل کیا, کام کیا. علیمہ کے اندر دیکھیے عین لام میم ہے, علم ہے. اس نے جانا. علیمہ اسے علم ہوا. ٹھیک ہے. اور علیمو ان سب کو علم ہوا, ان سب نے جانا. ٹھیک ہے. علیمہ اس نے جانا. ہی نیو اور علیمو دے نیو. ٹھیک, تو ہی سے دے کا چینج ہو رہا ہے انگلش میں اگر آپ دیکھیں گے, اور اسی کی وضاحت ایکسپلینیشن ان ساری سلائڈ میں اگر آپ اسی کو پڑھائیں گے تو اس سے آپ کو مدد مل جائے گی اور آپ کو بھی دکھائی دے جائے گا. ان کا معنی بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ کتنے الفاظ ہم لوگوں نے دیکھے, ایک بار کیا جائے کتنے الفاظ تھے. تو یہاں ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یہ 11 ہو گئے, 11. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل 11 آپ کے سلیبس میں ہے. ٹھیک ہے. یہ 11 وربس ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں. اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں, آپ جانتے اس سے زیادہ ہیں, لیکن یہ 11 ہی آپ کے سلیبس میں ہے. اس لیے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ یاد کیسے ہوگا. صرف 11 کے نام, یہی آئندہ تمام آدھا سلیبس جو بچا یہی لفظ ریپیٹ ہوں گے, تو لہٰذا یاد ہو جائیں گے. اب ہم لوگ 1 2 پیٹرن اور دیکھیں. ٹھیک ہے. خلقہ خلقو, ذکرہ ذکرو. ٹھیک ہے. عبدہ عبدو, ضربہ ضربو, سمیع سمیعو, علمہ علمو, عملہ عملو. یہ ہو گئے. اب ایک سوال, حل فعل, حل یعنی کیا ہوتا ہے؟ حل کا مطلب کیا؟ فعلا کا مطلب, صرف فعلا کا مطلب بتائیے. اس نے کیا. انگلش میں ہی ڈیڈ. ٹھیک ہے نا. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ کیا اس نے کیا, کیا اس نے کیا, کیا کیا, یہ سوال کے اندر نہیں ہے. حل فعل, کیا اس نے کیا, آپ کو کہنا ہے ہاں. تو عربی میں کیا کہیں گے ہاں کے لیے؟ نعم. ٹھیک. نعم, نعم, ہاں اس نے کیا. تو کیا جواب دیں گے؟ اس نے کیا. حل فعل, نعم فعل. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں فعل, فعل کا معنی وہی ہے, اس نے کیا, اس نے کیا. ہاں. کیا اس نے کیا؟ ہاں اس نے کیا.
ٹھیک. اگلا سوال حل فعلو، کیا سوال ہے یہ؟ ترجمہ بتائیے. ہم سب نے کیا، ہم، ان سب نے کہا تو ہاں کیا ان سب نے کیا؟ ٹھیک ہے، کیا ان سب نے کیا؟ جواب دیں گے ہاں ان سب نے کیا. تو صرف حل کی جگہ کیا لگا دینا ہے؟ نام لگا دینا ہے. ٹھیک، نام فعلو، حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ نام فعلو. تو 11 جتنے الفاظ ہیں ان سب پر آپ لگا دیں گے. حل جعلا، جعلا تھا بنانا، کیا اس نے بنایا؟ ڈڈ ہی میڈ، آپ کہیں گے یس ہی میڈ. نام جعلا، ہاں اس نے بنایا. ٹھیک، کیا ان سب نے بنایا؟ حل جعلو، جواب دیں گے ہاں یس دے میڈ. نام جعلو، ہاں ان سب نے بنایا. ٹھیک، اسی طرح سے جتنے 11 الفاظ ہیں ان کی آپ 4 سوال بنا لیں گے، 2 سوال. کہ کیا اس نے مدد کیا؟ حل نصرا، نعم نصرا، ہاں اس نے مدد کیا. حل نصرو، کیا ان سب نے مدد کیا؟ نعم نصرو، ہاں ان سب نے مدد کیا. حل خلقا، کیا اس نے خلق کیا، پیدا کیا؟ نام خلقا، ہاں اس نے پیدا کیا. تو یہ سوال آپ بنا لیں گے. اب ہم لوگ واپس آتے ہیں جنرل نالج کی طرف. پڑھائی ہو گئی آپ کی، اب جنرل نالج پر آتے ہیں. اس میں نہ سمجھ میں آئے تو ٹینشن مت لیجیے گا. خلقا، اس نے پیدا کیا. اردو نہیں جانتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں بتا رہا ہوں. 1 2 3 4 یہ تمام. خلقا، اس نے خلق کیا، پیدا کیا. غفرا، اس نے بخش دیا. فتحا، اس نے کھولا. رفعا، اس نے اٹھایا. ٹھیک ہے. غفلا، اس نے غفلت برتی، غافل ہو گیا. سجدہ، سجدہ ہو گیا. ضربا، اس نے مارا. خرجا، وہ نکلا. رزقا، رزقا کیا ہوگا؟ اس نے رزق دیا. ٹھیک ہے. جعلا، جعلا کیا تھا ابھی ہم لوگوں نے دیکھا؟ اس نے بنایا، اس نے بنایا، ہی میڈ. صبرا کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنا، اس نے صبر کیا. عبادہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اس نے عبادت کی. حشرا، اس نے اکٹھا کیا. ٹھیک ہے. عقلا، اس نے عقل سے کام لیا. ٹھیک ہے، سمجھا. جلسا، جلسا، وہ بیٹھا. جلسا، وہ بیٹھا. دخلا، وہ داخل ہوا. ذہبا، وہ چلا گیا. ظلما، اس نے ظلم کیا. تو یہاں مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کو ڈھیر سارے الفاظ دیکھ کے پریشان کیا جائے. مقصد یہ ہے. کیا مقصد ہو سکتا ہے بتائیے؟ آپ جب پڑھائیں گے تو اس سلائڈ پر کیا بولیں گے؟ کیوں دکھا رہا ہوں میں یہ سلائڈ؟ کیوں؟ کیونکہ تمام کتنے لیٹر کے ہیں؟ تمام کتنے لیٹر کے ہیں؟ 3 لیٹر کے ہیں. اور معنی سب ہے ہی، اس نے اور پاسٹ. اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے یہ، اس نے وہ، سارے کے سارے اس نے ہیں. ہی اور کرنے والا ہی ہے، اور سارے کے سارے پاسٹ ٹینس میں ہے. کیا سارے کے پیٹرن ملتے ہیں آپس میں؟ پیٹرن یعنی بولنے کا انداز مل رہا ہے. خلقا، غفرا، فتحا، رفعا، غفلا، کیا پیٹرن ملتے ہیں ان کے؟ پیٹرن مل رہے ہیں. تو جب آپ اس پیٹرن میں دیکھیں کہ 3 لیٹر، جب ہم نے کہا کہ 3 ہی لیٹر ہوں گے، تینوں لیٹر پر زبر آ گیا، تو اب آپ ترجمہ کر لیں گے اس کا. ٹھیک ہے. جب آواز کا پیٹرن مل جائے گا، جیسے نجعا، اس نے نجات دیا. بلغا، اس نے پہنچایا. ٹھیک ہے. نفعا، اس نے فائدہ دیا، نفع دیا. نزلا، وہ اترا. کذبا، اس نے جھوٹ بولا. نقصا، ٹھیک ہے، اس نے کمی کیا، نقصان کیا. رجعا، وہ لوٹا. جہدا، اس نے کوشش کیا. نظرا، اس نے دیکھا. صدقہ، اس نے سچ کہا. ٹھیک ہے. شکرا، اس نے شکر کیا. ترکا، اس نے چھوڑ دیا. سب کا پیٹرن دیکھیے، 3 لیٹر، معنی بھی سملر. اب ہم لوگ 5 منٹ میں پوری ٹیبل کر لیں گے انشاءاللہ. فعلا، فعلو، اس نے کیا، ان سب نے کیا. اب صرف آپ اگلا لیٹر، اگلے 2 دیکھیے. فعلتا، فعلتم، کیا چیز ہے جو اس میں سفکس لگ رہی ہے، پیچھے لگ رہی ہے؟ فعلا کے پیچھے کیا لگ رہا ہے؟ تا لگ گیا. یہاں پر میں لکھ رہا ہوں، یہاں تا لگ گیا، اور یہاں کیا لگ گیا؟ تم لگ گیا. ٹھیک ہے. تو تا یعنی کہ تم ہو گیا. آپ یا تم یاد رکھیے، تم سے تا یاد رہے گا. اور تم یعنی تم سب ہو گیا.
ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے دیکھا تھا فعلا فعلو سنگل سے پلورل بنا تھا، یہ واحد تھا اور یہ کیا تھا، جمع تھا، واحد سے جمع بن گیا. اسی طرح سے فعلتا سے فعلتم واحد سے کیا بن گیا، جمع بن گیا. تم سے تم سب ہو گیا. ٹھیک ہے. پہچانیں گے کیسے، تا لگا ہوگا آخر میں یا تم لگا ہوگا. شروع کے جو دو لیٹر ہوں گے وہ ویسے ہی ہوں گے، فا فا فا. دیکھیے فعلا، ٹھیک، فعلو، دونوں میں فا فا سیم ہے. فعلا فعلو فعل، اب لام پر کیا لگ گیا، جزم. فعل تا فعل تم، ٹھیک، فعل تا فعل تم. پھر فعل تو فعل تو کا مطلب میں ہو گیا. تو کا مطلب میں، جو اردو میں تو مطلب یوں ہوتا ہے، یہاں عربی میں تو کا مطلب میں. ٹھیک. اور نا کا مطلب تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، نحنو یعنی ہم. تو یہ تو سارے ہم کو پتا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے پتا ہوں گے. یہ پوری ورب کی ٹیبل بنی. فعلا فعلو، میں نے آپ کو یاد ہے اس کا، فعلا فعلو اس نے کیا، ان سب نے کیا. فعلتا، اب آپ دیکھیں گے تا لگا ہوا ہے. فعلتا تو نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. ٹھیک. تو یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک پیٹرن ہے. اب اس پر جا کو فٹ کریے، معنی کو چھوڑیے، معنی کو کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. جعلا، جعلا سے کیا بنائیں گے، جعلا، اور یہاں جعلو. ٹھیک. اب دیکھیے فعلا سے فعا تھا تو یہاں جیم بھی ویسا رہے گا، ٹھیک ہے، عین بھی ویسا رہے گا. زبر لام پر کیا لگ جائے گا، جزم، اور آخر میں رہ جائے گا تا. تو کیا بنا، جعلتا جعلتا فعلتا جعلتا. تو نے بنایا، جعل. اب جعل کو آپ یاد رکھ لیجئے، جعل 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 سب میں چلے گا. جعلتا جعل تم، کون بنا رہا ہے، اب تم سب نے بنایا. جعلتو، اب کون بنا رہا ہے، میں نے بنایا. جعلنا، اب کون بنا رہا ہے، میں نے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اگلا لیٹر لفظ لیتے ہیں، نصرا. نصرا کا مطلب ہوتا ہے نون اور سواد اور را. اس کا مطلب اس نے مدد کیا، ٹھیک ہے، ہیلپ ہوتا ہے اس کا مطلب. تو نون سوادرا نصرا، اگلا تو آپ جانتے ہی کیا بنے گا، ساؤنڈ سے، نصرا نصرو، آخر کو او کر دیجئے، نصرا نصرو. اس نے مدد کیا، ان سب نے مدد کیا. اب دیکھیے یہاں کیا بنے گا، ٹھیک، نون سواد را. تو پہلے والے پر زبر لگے گا، نون زبر، سواد پر زبر، اور را پر کیا لگے گا، جزم لگے گا. آخر میں تا اب ہم جوڑتے جائیں گے. اب یہ سفکس ہم جوڑتے جا رہے ہیں، اس کو، اس کا پیچھے والا جو ہے اس کو ہم جوڑتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نصر تا کیا مطلب ہوا، تو نے مدد کیا. ٹھیک. اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ معنی بتائیے. نصر تم، تم سب نے، تم سب کریے. نصر تا تو نے مدد کیا، نصر تم سب نے مدد کیا. نصر تو میں نے مدد کی. ٹھیک. میں نے، نصر نہ ہم نے مدد کی. ٹھیک. اب ہم لوگ ذکرہ کو لے لیں. ذکرہ یعنی ذکر کرنا، ذکر، ذکر کرنا. ذکرہ ذکرو، ذکرہ ذکرو، اس نے ذکر کیا، ان سب نے ذکر کیا. یہاں کیا آئے گا، ذکر 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 تا. صرف یہاں تھوڑا میرے لگتا ہے کہ آپ لوگ پھنسیں گے ذکر کرنے میں، باقی سب سمپل ہے. یہی ایک چیز ہے ذکر. تو پہلے دو اسٹیپ پہ تو ذکرہ ذکرو، دوسرے میں یہ را پر جزم لگ جائے گا، باقی سب ہے ذکرہ ذکر. ذکرتا ترجمہ کریے، ذکرتا تو نے ذکر کیا، ذکر کیا. ٹھیک ہے. ذکرتا تو نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. ذکر تم ترجمہ کریے. ذکر تم، عامر بتائیے، ذکر تم سب نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. چلیے رومان آپ بتائیے. ذکر تو، رومان موجود ہے یا چلے گئے؟ ہاں ذکر تو،
رومان بولیے. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. چلیے اور کوئی بتائے. ذکرنا. 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 کون ذکر کر رہا؟ ہم سب نے ذکر کیا. ہم سب نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک ہی فعل آپ 3 لیٹر کا لے لیجئے. دخلا مطلب داخل ہونا ہوتا ہے. تو اب کیا آپ اگر آپ تھوڑا سا اس میں پرفیکٹ ہو جائیں تو کیا آپ لکھ کہہ سکتے ہیں کہ میں داخل ہوا. آئی انٹرڈ. میں داخل ہوا. میں کے لیے کیا لگانا ہے؟ تو لگانا ہے. ٹھیک. تو کیا بنے گا یہاں پہ؟ دخلت. دخلت. ٹھیک. دخلت میں داخل ہوا. ٹھیک. جو افطاری سے پہلے کی ایک جو دعا آتی ہے اللہم انی لکا تیرے لیے. لکا تیرے لیے. سمتو. سمتو یعنی میں نے صوم میں نے روزہ رکھا. وہ بکا آمنتو. اب سمجھ میں آیا؟ آمنتو باللہ. ٹھیک. وہ علیکا آپ توکلتو میں نے توکل کیا. ٹھیک ہے. وہ اعلیٰ رزق کا اور تیرے دیے گئے رزق پر کیا کیا؟ بولیے. افطر تو. افطر تو میں سنگل کی دعا ہے یہ. ایسا نہیں کہ آپ پڑھیں اور ساروں کی طرف سے ہو جائے. ہر ایک کو پڑھنا ہے. جہاں انڈیویجل سے انی ہوتا ہے بے شک میں انی ظلمت نفسی اور کہیں ہوتا ہے انا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا. تو ایک آدمی دعا سب آمین کہیں گے کام ہو جائے گا. لیکن جب کہے گا کہ رب انی ظلمت نفسی تو اب یہ اس کی اپنی دعا ہو جائے گی. ٹھیک. اسی طرح سے فعلتو یہ میری دعا ہوئی. ٹھیک. میں نے کیا ہے. آئی ڈڈ. فعلنا کرے گا تو اب آپ کو کرنا یہ ہے جعلا سے جعلا جعلو جعلتا جعلتم جعلتو جعلنا. اس طرح سے سارے پیٹرن دیے ہوئے ہیں. سب بن جائے گا. فتح کھولنا تو فتحتا فتحتم فتحتو فتحنا. اب دیکھیں غور کریں آخر والا تا تم تو نا. نصرتا نصرتو 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 نصرتم نصرنا. ٹھیک ہے. اس طرح سے جو ہے نصرا نصرو نصرتا نصرتم نصرتو نصرنا. ٹھیک ہے. خلقتا خلقتا خلقتم خلقتو خلقنا. تو یہ سارے پیٹرن اس طرح سے تمام لفظ کے. ذکرہ کا ہو گیا. ابدا کا ہو گیا. ابتا ابتم سورہ کافرون میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. ابتا. ٹھیک. دا اور تال تا کا ہم لوگ انشاءاللہ اگلی بار بات کریں گے تشدید کہاں سے. تو ابتا ابتم ابتو ابدنا. ٹھیک. تو اس طرح سے جو ہے سمعا سمیعو سمعتا میم زیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. بیچ والے کی کوئی مسئلہ نہیں. سمعتا سمعتم سمعتو سمعنا. علمتا علمتم علمتو علمنا. ٹھیک. عملتا عملتم عملتو عملنا. ٹھیک. تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے ایک پیٹرن آپ کو پتہ چل گیا. فار ایگزامپل عمل کرنا یا علم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. علمتم کام کیا ہے اس کے اندر؟ لاسٹ کوشچن پھر کلاس اینڈ ہو جائے گی. کام کیا ہے اس کے اندر؟ عین لام میم علم. نالج. ٹھیک. نالج علم حاصل کرنا. ٹھیک. علم ہو گیا. کون کر رہا ہے؟ علمتم. کون کر رہا ہے؟ تم سب. یہاں غلط لکھا ہے تم سب. ٹھیک. یو آل. تم سب. ٹھیک. ٹائم بتائیے کب ہو رہا ہے؟ دے یو آل نیو. پاسٹ میں. ٹھیک. ماضی. تو علم تم ایک لفظ ہے اور اس کے اندر معنی ہو گیا تم سب نے علم حاصل کیا. اچھا یہ پورا سینٹینس ہے. یہ پورا کا پورا ایک جملہ بن جاتا ہے. علم تم سب نے علم حاصل کیا. اتنا لمبا سینٹینس کہ یو آل نیو. ٹھیک ہے. علم تم یہ پورا ایک جملہ ایک لفظ بن جاتا ہے. اسی لیے عربی میں باتیں بہت کانسائز کی جا سکتی ہیں. کم لفظ میں زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ فعل پورے چیزوں کو کمپریس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے ہم لوگ یہی فنش کرتے ہیں. اگلی کلاس میں اس کی ہم لوگ پریکٹس کریں گے. آپ بھی اس کو یاد کر لیں. اس پورے فعلہ کی جو سیریز ہے اس کو آپ لوگ یاد کریں. ٹھیک ہے. زبان پر یاد کر لیجئے. جیسے ہم کاکم اینا ہا پڑھا گیا تھا اسی طرح سے فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے. فعلا فعلو
فعلتا تم فعلتو فعلنا، بہت ہی آسان ہے. عربی سیکھنے کے لیے بہت کم محنت لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہی مدرسے کے اندر اس کی لمبی بہت ٹیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی، تو کافی لمبی ہوتی ہے. یہاں ہم لوگ صرف ہے وہ لفظ لے رہے ہیں جو قرآن شریف میں بہت زیادہ بار ہیں. دوسرا مقصد اس کا شارٹ کرنے کا یہ ہے کہ پہلے تھوڑا یاد کریں گے، اس کے اندر بیچ بیچ میں ایک ایک دو دو اور رکھ لیں گے تو کمپلیٹ بھی انشاءاللہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی. یعنی اگر آپ کو ٹیبل یاد کرنا ہو تو 5-6 پہلے یاد کر لیں، 5-6 اس کے بعد میں لاجیکلی اور فٹ ہو جائیں گے، تو لمبی لمبی ٹیبل بھی یاد کرنا آسان ہوتا ہے.